اس لیے مرزائی کو قابو کرنے کے لیے تو پھر یہی طریقہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیانی نے کیا۔ تو یہ براہین احمدیہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اس کا صفحہ 313 ہے۔ اس میں لکھتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا۔ غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دلیل اور برہان سے اور دوسرا سیف و سنان سے۔ دلیل اور برہان سے غلبہ تو حضرت کے اپنے زمانے میں ہو گیا اسلام کو سب پر، اور سیف و سنان سے صحابہ کے دور میں ہو گیا کہ تمام مذاہب کو فتح کر لیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو غلبہ کاملہ ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ، اس لفظ پر یاد رکھنا ہے، دوبارہ، جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو دوبارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہی مسیح آنا ہے جو ایک بار پہلے آ چکا ہے، کوئی بہروپیہ مسیح نہیں آنا۔ تو دیکھو مرزے نے خود قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے ان کے زمانے میں دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، دوبارہ وہی مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے جو پہلے آئے تھے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سے مسیح کا دوبارہ آنا کس دلالت سے ثابت ہے؟ چار قسمیں ہوتی ہیں نا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ تو کیا خیال ہے؟ عبارت النص میں ہے یہاں کہ مسیح دوبارہ آئے گا، پھر اقتضاء النص سے یہ ثابت کر رہا ہے مرزا، کیونکہ ایک زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، اور یہ بھی احادیث متواترہ میں آ رہا ہے کہ وہ زمانہ مسیح علیہ السلام کا ہوگا۔ تو چونکہ اس آیت میں غلبے کا ذکر ہے کہ دین غالب آ جائے گا، تو اس غلبے کے سے پتہ چلے گا کہ وہ زمانہ آئے گا جب مسیح علیہ السلام آئیں گے، پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کافر نہیں رہے گا، اور اسلام ایسا غالب آئے گا کہ کفر کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ اب یہ مرزا قادیانی نے خود قرآن پاک کی آیت پیش کر دی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن سے ہم نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا۔ یہ دوسری کتاب ہے توضیح مرام، وہ تو قرآن سے دلیل تھی، یہ حدیث سے ہے۔ اس کے 52 صفحے پر لکھتا ہے، اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار، تاریخ کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ، مثالی روحانی وجود کے ساتھ نہیں، اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ دو نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک مرزے کا عقیدہ بھی یہ تھا
کہ عیسائی، یہودی، مسلمان تینوں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی واپس آئیں گے جو پہلے آئے تھے دنیا میں۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث سے بھی مرزا نے مان لیا کہ احادیث میں بھی، بلکہ پہلے دین بھی یہ بات مانتے ہیں، اور پھر یہ حدیثیں بھی معمولی نہیں، متواتر ہیں۔ ازالہ ہم صفحہ 400 پر لکھتا ہے، پس یہ کمال درجہ کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں، اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیال قرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں، بمد موضوعات داخل کر دیں، جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں صحاح میں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بکرا اور حصہ نہیں دیا، اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال رسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن پاک خود متواتر ہے، اور قرآن پاک سے بھی مسیح علیہ السلام کی حیات پر مرزا قادیانی نے دلیل پیش کر دی، جس سے باقتضاء النص مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور دوبارہ دنیا میں آنا ثابت ہو رہا ہے۔ احادیث سے بھی مانا، اور اس حدیث کو اعلیٰ درجہ کی متواتر قرار دے دیا خود ہی، کہ یہ متواترات میں سے حدیث ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور پھر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی وہ ہے جو پہلی کتابوں میں کہتا ہے موجود تھی، اور تورات، انجیل بھی اس پیش گوئی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت تک مرزا حیات مسیح کا قائل تھا، اس لیے ساری باتیں مانتا تھا۔ اب یہ آئینہ کمالات اسلام کا ایک حوالہ بھی یاد رکھنے والا ہے، صفحہ 547۔ اس میں اپنی کتابوں کا ذکر کرتا ہے، البراہین جس کا میں نے حوالہ پڑھا، التوضیح جس کا حوالہ حدیثوں کے لیے پڑھا، الازالہ یہ جس میں پیش گوئی کو متواتر قرار دیا، اور فتح الاسلام۔ فتح الاسلام میں اس وقت فوٹو سیٹ میرے پاس نہیں ہے، یہ لکھا ہے اس نے کہ یہ بالکل یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور باقی سارے دین مٹ جائیں گے۔ اگر میں فوت ہو گیا اور دنیا میں کسی دین کا کوئی آدمی بھی باقی زندہ ہو تو میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یعنی مسیح مرزے کے مرنے سے پہلے نہ دنیا میں عیسائیت کا وجود رہنا تھا، نہ یہودیت کا، نہ ہندو مت کا، نہ بدھ مت کا، نہ جین مت کا، نہ سکھوں کا، نہ پارسیوں کا، نہ مجوسیوں کا، کسی کا بھی۔ اگر کوئی ایک کافر بھی کسی اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر جو کافر ہے وہ زندہ رہے اور مرزا مر جائے تو مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب فتح الاسلام میں لکھی ہے۔ اب یہ چاروں کتابوں کا نام لکھ کر آگے بڑی عجیب بات لکھتا ہے، تل کا کتبن، یہ وہ کتابیں ہیں ینظر الیہا کل مسلم بیان المحبت والمودت، کہ جو مسلمان ہے وہ ان کتابوں کو بڑے محبت اور پیار سے دیکھتا ہے۔ وَيَنْتَفِعُ مِن مَعَارِفِهَا، اور ان کے معارف جو اس میں مسائل لکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے، وَيُصَدِّقُ دعوتی، میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، إِلَّا ذُرِّيَّةَ الْبَغَايَا الَّذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ۔ ہاں جو کنجریوں کے بیٹے ہیں
وہ ان کتابوں کو نہیں مانتے، نہ براہین کو، نہ توضیح مرام کو، نہ فتح الاسلام کو، اور نہ ہی ازالہ افہام کو، اور وہ لوگ نہیں مانتے جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی ہوئی ہے۔ تو بھی کھیلنے کا وقت بعد میں ہے۔ اب دیکھیے، میں نے انہی چاروں کتابوں سے حیات مسیح کا مسئلہ ثابت کر دیا ہے نا۔ ایک براہین احمدیہ جس کے نہ ماننے والا کنجری کا بیٹا ہے، اس نے تو بتا دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہے۔ دوسری توضیح مرام جس کا نہ ماننے والے کو مرزا کنجری کا بیٹا کہتا ہے، اس میں لکھا تھا کہ احادیث اور پہلی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تیسری فتح الاسلام کہ مرزے کی موت نہیں آئے گی جب تک ساری دنیا میں صرف اسلام باقی نہ رہ جائے۔ اور چوتھی ازالہ افہام جس میں مسیح علیہ السلام کی دوسری آمد کی حدیثوں کو نہایت متواتر اور اعلیٰ درجے کی متواتر قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ چاروں باتیں اگر مان لی جائے تو مرزے کی دعوت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو اب دیکھیے، جب مرزا اور مرزائی اب خود ہی ان کو چھوڑ گئے ان کتابوں کو، تو اب ان کے کنجری کے بیٹے ہونے میں کسی کافر کو بھی شاید شک نہیں رہا ہوگا، کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے نا کہ جو ان کتابوں کو نہیں مانتا، ان کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتا، ایک تو کنجری کا بیٹا ہے اور دوسرا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو اس لیے سارے قادیانی جو ہے وہ اپنے نبی کے فیصلے کے مطابق کنجری کے بیٹے ہیں۔ خود مرزا بھی کنجری کا بیٹا ہی بن گیا تھا، اور سب کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ اندر سے کفر ان کا باہر نہیں آ سکتا، اور باہر سے اسلام کی کوئی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔